صدر آصف علی زرداری کی زیر صدارت اجلاس وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر سمیت اعلیٰ حکام کی شرکت۔ تیل اور گیس کی سپلائی اور قیمتوں کے پاکستان پر اثرات کا جائزہ، اقتصادی انتظام اور توانائی کی منصوبہ بندی پر غور کیا گیا۔ خوراکی سیکیورٹی اور سیکیورٹی امور میں قریبی ہم آہنگی رکھنے پر اتفاق۔ چیلنجز کے پیش نظر اداروں کے درمیان تعاون مضبوط کرنے پر زور۔ ایندھن کی کھپت کم اور پبلک ٹرانسپورٹ کے استعمال کو فروغ دینے پر زور۔ خطے میں امن اور سفارتی عمل کی بحالی کے لیے پاکستان کی کوششیں تیز۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، پاکستان خطے میں کشیدگی کو کم کرنے کے لیے کوششیں جاری رکھے گا۔ وزیر اعظم اور ملیشین وزیر اعظم کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ ملیشین وزیر اعظم نے پاکستان کی امن کوششوں میں مکمل حمایت کی پیشکش کی۔ دونوں رہنماؤں کا مستقبل میں بھی قریبی رابطے بحال رکھنے پر اتفاق۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے چینی سفیر کی ملاقات۔ وزیر اعظم نے علاقائی کشیدگی میں کمی اور علاقائی استحکام کو فروغ دینے میں پاکستان کے تعمیری کردار کو اجاگر کیا۔ اسٹاک مارکیٹ میں شدید مندی، 100 انڈیکس میں 5400 سے زائد پوائنٹس کی کمی، انڈیکس 1,52,907 پوائنٹس کی سطح پر بند ہوا۔ پاکستان کی کامیاب سفارتکاری پر بھارتی وزیر خارجہ اخلاقیات بھول گئے۔ جے شنکر اپنی سفارتی ناکامی چھپانے کے لیے توہین آمیز زبان استعمال کرنے لگے۔ اعلیٰ سطح کے اجلاس میں غیر اخلاقی الفاظ کا استعمال بھارت کے اخلاقی دیوالیہ پن کا ثبوت ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق اسرائیل، امریکہ اور ایران تنازع میں بھارت کی اہمیت صفر ہے۔ پاکستان، ترکی اور مصر ایک قابل اعتماد سفارتی پل کے طور پر ابھر کر سامنے آئے۔ تنہا پڑنے پر بھارت میں بے چینی واضح ہے۔ خطے کی کشیدہ صورتحال پر وزیر خارجہ کے ترک اور اردنی ہم منصب سے رابطے۔ خطے کی تازہ صورتحال پر تبادلہ خیال۔ اسحاق ڈار نے کشیدگی میں کمی کے لیے مسلسل سفارتی کوششوں کی اہمیت پر زور دیا۔ اسحاق ڈار نے امن و علاقائی استحکام کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا۔ ترکی اور اردن کے وزرائے خارجہ نے پاکستان کے ساتھ قریبی رابطے میں رہنے پر اتفاق کیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا طارر نے کہا، تحریک انصاف پاکستان کا جی ایس پی پلس سٹیٹس ختم کرانا چاہتی ہے۔ بانی پی ٹی آئی کے بیٹے نے جنیوا میں کہا کہ پاکستان کا جی ایس پی پلس سٹیٹس ختم کیا جائے۔ تنقید سب کا حق ہے، لیکن قومی وقار داؤ پر نہ لگائیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کو زر مبادلہ نہ مل سکے، ایکسپورٹ اور فیکٹریاں بند ہو جائیں۔ قومی مفاد سب سے اوپر ہے، ذاتی مفاد کی کوئی اہمیت نہیں۔ سیاسی مخالفت میں ملک کی تضحیک ناقابل برداشت ہے۔ اسرائیل کا پاسداران انقلاب کے بحری کمانڈر کو شہید کرنے کا دعویٰ۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق ایڈمرل علی رضا کو بندر عباس میں ایک فضائی حملے کے دوران نشانہ بنایا گیا۔ پاسداران انقلاب کی بحریہ کے کمانڈر آبنائے ہرمز بند کرنے کے ذمہ دار تھے۔ ایران کی جانب سے بحری کمانڈر کی شہادت کی تاحال تصدیق یا تردید نہیں کی گئی۔ ایرانی میڈیا کے اسرائیلی بمباری میں بندر عباس میں ایک رہائشی عمارت متاثر ہونے کی تصدیق۔ امریکہ کا ایران کے خلاف فیصلہ کن کارروائی پر غور۔ امریکی میڈیا کا دعویٰ، رپورٹ میں کہا زمینی افواج کی تعیناتی اور وسیع بمباری پر غور کیا جا رہا ہے۔ امریکہ زمینی کارروائی سے افزودہ یورینیم کے ذخائر حاصل کرنا چاہتا ہے۔ ایران کے اہم جزائر پر قبضہ اور خام تیل کی ترسیل کے راستے بند کرنے پر بھی غور۔ مذاکرات میں ناکامی پر صدر ٹرمپ فیصلہ کریں گے۔ امریکی صدر کا ایران سے مذاکرات کا دعویٰ، ایران کا انکار۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ایران اب مذاکرات کر رہا ہے اور بےتابی سے ڈیل چاہتا ہے۔ ایرانی قیادت ڈیل چاہتی ہے مگر بولنے سے ڈرتی ہے۔ ڈیل کا بولیں گے تو اپنے لوگوں کے ہاتھوں مارے جائیں گے، ڈیل سے انکار کیا تو ہمارے ہاتھوں مارے جائیں گے۔ ہم نے 8 جنگیں رکوائیں اور 1 جنگ جیت بھی رہے ہیں، لیکن فیک نیوز کو دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہم جنگ ہار رہے ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا امریکہ مختلف سازشوں کے ذریعے پیغامات بھیج رہا ہے۔ اعلیٰ حکام امریکی تجاویز کا جائزہ لے رہے ہیں۔ تہران کا امریکہ کے ساتھ بات چیت کرنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ پیغامات کے تبادلے کا مطلب مذاکرات نہیں۔ ایران جنگ نہیں چاہتا، تنازع کا مستقل خاتمہ چاہتا ہے۔ عباس عراقچی کا خلیجی ممالک کو امریکہ سے دور رہنے کا بھی پیغام، کہا اڈے ہونے کے باوجود امریکہ علاقائی ممالک کی حفاظت کرنے میں ناکام رہا۔
اسرائیل کے ایران پر حملے جاری، ایرانی شہر شیراز میں 2 افراد شہید ہو گئے، اصفہان زوردار دھماکوں سے گونج اٹھا، ایرانی حکومت سے منسلک اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی افواج کے مطابق کارروائیوں میں حساس تنصیبات اور اہم اہداف کو نشانہ بنایا۔ ایران کے خلیجی ممالک میں امریکی تنصیبات پر حملے، ابوظہبی میں میزائل کا ملبہ گرنے سے 2 افراد جاں بحق، 3 زخمی۔ متحدہ عرب امارات کا متعدد ڈرون حملوں کو ناکام بنانے کا دعویٰ، سعودی عرب کے مشرقی صوبے میں ڈرون حملہ، دفاعی نظام نے حملہ ناکام بنا دیا۔ کویت نے بھی اپنے فضائی دفاعی نظام کے متحرک ہونے کی تصدیق کی۔ بحرین میں خطرے کے سائرن بج اٹھے، شہریوں کو فوری طور پر محفوظ پناہ گاہوں میں منتقل ہونے کی ہدایت۔ ایران کے اسرائیل پر بیلسٹک میزائل حملے، وسطی اسرائیل میں متعدد افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات۔ تل ابیب کے مشرقی علاقے میں میزائل گرنے سے 3 اسرائیلی زخمی۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق جنوبی لبنان میں اسرائیلی افواج پر گولہ باری، 1 فوجی ہلاک، 2 زخمی۔ ایران سے مذاکرات کی کوششیں، امریکہ اور اسرائیل نے 2 ایرانی رہنماؤں کو عارضی طور پر ٹارگٹ لسٹ سے ہٹا دیا۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف اور وزیر خارجہ عباس عراقچی کا نام فہرست سے نکالا گیا۔ ایران کے خلاف جنگ، مشرق وسطی میں امریکی انٹرسیپٹر کم پڑنے لگے، امریکہ کا یوکرین کے لیے مختص دفاعی نظام مشرق وسطی میں لانے پر غور۔ واشنگٹن پوسٹ نے کہا کہ امریکی پیٹریاٹ اور تھاد کے انٹرسیپٹر تیزی سے ختم ہو رہے ہیں۔ سونا 11,000 روپے فی تولہ سستا، نئی قیمت 4,68,262 روپے ہو گئی۔ 10 گرام سونا 9,430 روپے کی کمی سے 4,01,549 روپے کا ہو گیا۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ، برنٹ کروڈ کی قیمت $106 فی بیرل سے اوپر چلی گئی۔ امریکی خام تیل کی قیمت $93.4 فی بیرل ریکارڈ، قدرتی گیس کی قیمتوں میں کمی ریکارڈ۔ وزیر اعظم نے کہا اپنا گھر ہر شہری کا حق ہے، آسان شرائط پر قرضوں کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ ملکی رہائشی شعبے میں سرمایہ کاری کی وسیع استعداد موجود ہے، سرمایہ کاری کی راہ میں حائل رکاوٹیں دور کی جائیں گی۔ کم لاگت گھروں کی فراہمی اور شعبے میں روزگار کے اضافے پر جائزہ اجلاس، کہا بیرونی سرمایہ کاروں اور سمندر پار مقیم پاکستانیوں کے شعبے میں سرمایہ کاری کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے گا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتنیاہو اور امریکی صدر ٹرمپ کے درمیان اختلافات پیدا ہو گئے، امریکی میڈیا کا دعویٰ، کہا ایرانی حکومت کے خلاف عوامی احتجاج کے معاملے پر دونوں میں اختلاف ہوا۔ نیتنیاہو نے ٹرمپ سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ ایرانی عوام کو اپنی حکومت کے خلاف سڑکوں پر نکلنے کی ترغیب دیں۔ صدر ٹرمپ نے اس تجویز کو انتہائی خطرناک قرار دے کر مسترد کر دیا۔ پاکستان میں چوکوں چھکوں کی برسات، PSL 11 کا آج سے آغاز ہوگا۔ پہلے میچ میں لاہور اور حیدرآباد کی ٹیم کا جوڑ پڑے گا۔ میچ شام 7 بجے لاہور میں کھیلا جائے گا۔ غیر ملکی کھلاڑی پاکستان پہنچ گئے۔ PSL میں پہلی بار 8 ٹیمیں ایکشن میں نظر آئیں گی۔ HBL PSL 11 کے میچز دیکھیں 10 سپورٹس پر براہ راست۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا اینٹی نارکوٹکس فورس ہیڈ کوارٹر کا دورہ، نیشنل کاؤنٹر نارکوٹکس کوآرڈینیشن سینٹر کا معائنہ کیا۔ محسن نقوی نے کہا منشیات کے استعمال کے خلاف آگاہی مہم کو مزید مؤثر بنایا جائے۔ وفاقی وزیر داخلہ نے مؤثر کارروائیوں پر ANF کی کارکردگی کو سراہا۔ پانیوال میں کراچی سے لاہور جانے والی ٹرین کو حادثہ، قراقرم ایکسپریس 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ اپ ڈاؤن ٹریکس پر ٹرینوں کی آمد و رفت معطل، متعدد ٹرینیں مختلف اسٹیشنز پر روک دی گئیں۔ بنگلہ دیش میں بس دریا میں جا گری، حادثے میں اموات کی تعداد 23 ہو گئی، بس میں 50 کے قریب مسافر سوار تھے، امدادی کارروائیاں جاری۔ سعودی عرب کے شمالی علاقے تبوک کے پہاڑوں پر برف باری، پورا علاقہ سفیدی سے ڈھک گیا، موسم شدید سرد، سیاح خوبصورت موسم سے لطف اندوز ہونے جا پہنچے۔ ملتان سلطانز کے کپتان ایشٹن ٹرنر نے پاکستان کو کرکٹ کے لیے بہترین ملک قرار دیا۔
حیدرآباد کے کپتان مانس لیبشن نے کہا کہ کھلاڑیوں سے کہا ہے کہ گیم کے مطابق کھیلیں، نئی ٹیم مینجمنٹ کے ساتھ مل کر اچھی کرکٹ کھیلنے کی کوشش کریں گے۔ کراچی کنگز کے کپتان ڈیوڈ وارنر بولے، نئے کھلاڑی کراچی کنگز کو مضبوط بنائیں گے۔ پی ایس ایل 11 میں شائقین اردو زبان میں کامنٹری کا لطف اٹھائیں گے۔ ماہرانہ تجزیے اور تبصروں کے ساتھ کرکٹ کا جنون سر چڑھ کر بولے گا۔ اور وینیزویلا کے ساحلی شہر میں روبوٹک ڈاگز آ گئے، سیاحوں کو کرتب دکھاتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں اور ساتھ ساتھ پولیس کو خبریں بھی پہنچاتے ہیں۔